السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا میت کے زیر ناف بال جو ہیں وہ کاٹنے چاہیے کہ نہیں کاٹنے چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین حنیف جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور وہ دین حنیف ایک ایسا دین ہے جس میں انسانوں کی مکمل طور پر رہنمائی جو ہے اس میں کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو انسان اپنی زندگی کو بناتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اس انسان کی زندگی خواہ یہ آج کی زندگی ہو یا مرنے کے بعد کی زندگی ہو، وہی اس کی کامیاب ہوتی ہے۔ اب قرآن و سنت کے مطابق جب تک ہم چلتے رہیں گے ہماری زندگی کامیابی کی طرف چلے گی، بلکہ وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کا دار و مدار بھی آج کی زندگی کے عمل کے اوپر ہی ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو ہمارے لیے جتنے مرضی اچھے اعمال ہوں، جتنے مرضی آسن وہ انداز میں ہمیں نظر آتے ہوں، وہ اعمال وہ عمل اچھے کسی صورت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے برخلاف ہے۔ تو قرآن و سنت ہی ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے اپنی اس دنیا کو بھی اور آخرت کی دنیا کو بھی ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے بھی ہماری رہنمائی جو ہے وہ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے فرمائی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنانی چاہیے، اور وہ انسان جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جس کو ہم میت کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمیں وہی سلوک کرنے چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و سنت میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ فرمایا، ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، جیسے اس کے جنازے پہ جانا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ سارے اس کے حقوق کے اندر شامل ہیں۔ سیم اسی طرح سے میت کو ہم جو غسل دیتے ہیں، اور وہ غسل کا طریقہ بھی ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا، سمجھایا، بتایا، اسی کے مطابق ہمیں اپنی میتوں کو غسل دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک یہ کام ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کو غسل دینے کے لیے ہم نے اسپیشل لوگ رکھے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری میت کو وہ غسل دیں، ان کی چارپائی کو اٹھا کر لے کر جائیں، چارپائی کو لے کر آئیں، اس کے سارے جو لوازمات، جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو استعمال کیے ہوتے ہیں، ان کا استعمال بھی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میت کو یعنی موت ہو جانے کے بعد ان کے اہل و عیال میں سے کوئی اس کو غسل دینے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہوتا، خواہ اس کی اولاد ہو یا ان کی کوئی بھی اس کے رشتہ دار ہو۔ سب سے بہترین حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے والد کو وہ غسل دے، یا بھائی جو ہے اپنے بھائی کو غسل دے، یا عزیز و اقارب میں سے اس کو غسل دینا چاہیے، لوگوں کو آگے ہونا چاہیے، نہ کہ ہم نے خاص لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہی آتے ہیں وہی غسل دیتے ہیں، انہی کا کام ہے کیسے غسل دے رہے ہیں، ان کو سنت کا طریقہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، پیشہ ور لوگ ہیں وہ کیسے غسل دے رہے ہیں، کہ آپ بدعات کے مطابق کر رہے ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ یا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میت کو غسل دینے کے لیے خود آگے بڑھیں، خود اس کا اہتمام کریں، اور اس کو سنت کے مطابق ہی اسے غسل دینا چاہیے۔ جس کے اندر سے، جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی میت ہے اس کے زیر ناف بال ہیں، کیا وہ بال اس کے دوران غسل صاف کرنے چاہیے، کاٹنے چاہیے کہ نہیں کاٹنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ذہن کے اندر رکھے کہ جب وہ آدمی بیمار تھا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اس کی جو لمٹ ہوتی ہے 40 راتیں یا 40 دن جو ہے، اس وقت سے پہلے اس کو اپنے بالوں کو کاٹنا چاہیے تھا، صاف کرنا چاہیے تھا۔ ہاں البتہ اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر غسل نہیں کر سکا، یا اپنے بالوں کو صاف نہیں کر سکا، نہیں کاٹ سکا، یا اسی طرح سے اس کو موقع نہیں ملا، یا بیماری کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا، تو اب وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اب جو پیچھے لوگ ہیں جو اس کو میت کو غسل دے رہے ہیں، اب ان کے ذمے کیا آتا ہے؟ اب وہ اس کے بالوں کو صاف کرنا، اس کے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔
اب جس حالت میں اس کو اسی حالت میں جو ہے وہ غسل دے کر اس کو دفنا دینا چاہیے. اب اس کے زیر ناب بال صاف کرنے کا یا نہ صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت کو خود، یعنی جب وہ زندہ تھا اس وقت اس کو خود کرنا چاہیے تھا یا اس کی اولاد کو ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن جب وہ زندہ تھا، جب وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بہتر یہی ہے کہ اس کے اس طرح سے بال جو ہے وہ صاف نہ کرے. جیسا بھی آپ بس صرف اس کو غسل دیں اور غسل دینے کے بعد اس کے کفن دفن کر کے اس کو دفنانے کا انتظام کیا جائے. البتہ شریعت کے مطابق اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کے زیر ناب بالوں کو کاٹنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی حالت میں بس اس کو رہنے دیں، اس کو صرف غسل دیں، شریعت کے مطابق غسل دے کر، سنت کے مطابق غسل دے کر، سنت کے مطابق ہی جنازہ اور سنت کے مطابق اس کے تدفین کا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.